بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ منظر سے شروعات کریں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص ہے جو تجوریوں کے حساب سے دولت پر بیٹھا ہے، مطلب اس کے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہے، لیکن اگر اسے بازار میں اتار دیا جائے نا تو شاید وہ صحرا میں پانی بھی نہ بیچ سکے۔ جی بالکل۔ اسے مارکیٹ کے جو رجحانات ہیں، بھاؤ تاؤ اور کاروباری اتار چڑھاؤ کا سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے۔ ماخذ میں اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، غبی عن التصرف، یعنی کاروبار سے بالکل نا واقف۔ صحیح۔ اور یہ بڑا عام سا منظر ہے معاشرے میں۔ ہاں نا۔ اور اب ذرا اس کے بالکل برعکس ایک اور شخص کا تصور کریں، ایک ایسا شاندار اور ذہین دماغ جو مٹی کو سونا بنانے کا ہنر جانتا ہے، وہ مارکیٹ کی نبض پہچانتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جیب بالکل خالی ہے۔ جسے ماخذ کے الفاظ میں صفر الید ان کہا گیا ہے۔ بالکل وہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کا سرمایہ جو بیکار پڑا ہے اور دوسرے کی صلاحیت جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے، ان دونوں کو ملایا کیسے جائے؟ مطلب ان دونوں کو جوڑ کر ایک معاشی انجن کیسے سٹارٹ کیا جائے؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم فقہ حنفی کے بنیادی اصولوں پر مبنی کتاب المضاربہ کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، تاکہ اس حیرت انگیز معاشی پل کو سمجھ سکیں جسے مضاربہ کہتے ہیں۔ یہ جو منظر آپ نے پیش کیا ہے نا، دراصل یہی مضاربہ کی اصل روح ہے۔ اور اگر ہم اس کے نام پر ہی غور کریں تو لفظ مضاربہ کی ابتدا بڑی دلچسپ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ لفظ ضرب فی الارض سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے زمین میں سفر کرنا، چلنا پھرنا یا تگ و دو کرنا۔ صحیح۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے نا، جسے ہم فقہی زبان میں مضارب کہتے ہیں، وہ محض سرمایہ ملنے پر منافع کا حقدار نہیں بن جاتا، بلکہ وہ اپنی محنت، بھاگ دوڑ اور سفر کے ذریعے اس منافع کو کماتا ہے۔ یعنی وہ گھر بیٹھ کر صرف انتظار نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ منافع کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا جو ہوا سے پیدا ہو جائے۔ اس کے پیچھے ایک بھرپور انسانی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہ دراصل اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو یہ انسانی محتاجی کا ایک بڑا خوبصورت اعتراف ہے۔ محتاجی کا اعتراف؟ مطلب دونوں فریقین کے لیے؟ جی، کیونکہ دیکھیں، انسان کا علم کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو جائے، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ آ جائیں، وہ ہر شعبے میں تو ماہر نہیں ہو سکتا نا۔ استغفر اللہ، یہ تو ہماری انسانی فہم اور صلاحیت کی طبعی حدودیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کا محتاج بناتی ہیں۔ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اسی لیے شریعت نے یہ طریقہ کار وضع کیا تاکہ ایک شخص کی رکی ہوئی دولت اور دوسرے کی رکی ہوئی ذہانت، یہ دونوں مل کر پورے معاشرے کے لیے ایک متحرک معاشی نظام کی بنیاد بن سکیں۔ اچھا، ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ جب ہم شراکت داری کے کسی معاہدے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ یہ ایک سیدھا سادہ سا کاغذ ہوگا جس پر کچھ شرائط لکھی ہوں گی۔ جی، عام تصور یہی ہے۔ لیکن جب میں نے ان محاذات کا مطالعہ کیا تو قانونی اور فقہی نظر سے دیکھا جائے تو یہ معاہدہ مجھے ایک گرگٹ کی طرح لگا۔ گرگٹ؟ واو، یہ بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ معاہدہ حالات کے حساب سے مسلسل اپنے رنگ اور اپنی نوعیت بدلتا رہتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہی ہے۔ یہ واقعی اس پورے مطالعے کا سب سے دنگ کر دینے والا پہلو ہے۔ یہ کوئی جامد یا ایک رخا سا معاہدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ماخذ کے مطابق جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، یہ معاہدہ ایک ہی وقت میں 4 مختلف قانونی حالتوں سے گزرتا ہے۔ 4 حالتیں ایک ہی معاہدے میں؟ بالکل۔ سب سے پہلی حالت امانت کی ہے۔ امانت یعنی جیسے کوئی شخص اپنا بیگ یا گھڑی کسی دوست کے پاس رکھوا دے، لیکن یہاں تو ہم باقاعدہ کاروبار کی بات کر رہے ہیں نا۔ جی ہاں، لیکن شروعات بالکل امانت سے ہی ہوتی ہے۔ جب سرمایہ دار، جسے اصطلاح میں رب المال کہا جاتا ہے، اپنا پیسہ مضارب کے ہاتھ میں دیتا ہے تو وہ پیسہ ایک امانت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کوئی قرض نہیں ہے کہ مضارب ہر حال میں اسے واپس کرنے کا پابند ہو۔ مطلب اگر مضارب کی کسی غفلت کے بغیر
کوئی قدرتی آفت آ جائے یا مارکیٹ اچانک کریش ہو جائے اور وہ پیسہ ڈوب جائے تو مضارب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ یہ تو پہلا رنگ ہو گیا۔ بالکل۔ پھر دوسری حالت تب شروع ہوتی ہے جب مضارب اس پیسے کو لے کر مارکیٹ میں قدم رکھتا ہے اور کاروبار شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ محض امین نہیں رہا بلکہ وہ سرمایہ دار کا وکیل یا کہہ لیں کہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ یعنی اب وہ مارکیٹ میں سرمایہ دار کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کے بہاف پر سودے کر رہا ہے، رائٹ؟ درست۔ اور پھر جب ان سودوں کے نتیجے میں منافع آنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس معاہدے کا تیسرا رنگ سامنے آتا ہے، جو کہ شراکت ہے۔ جی، شراکت۔ اب مضارب اپنی محنت اور عمل کی بنیاد پر اس پیدا ہونے والے منافع میں باقاعدہ حصے دار بن گیا ہے۔ وہ اب صرف ایک ایجنٹ نہیں ہے، شریک ہے۔ زبردست۔ امین، پھر وکیل اور پھر شریک، لیکن آپ نے 4 حالتوں کا ذکر کیا تھا، چوتھی کون سی ہے؟ چوتھی حالت وہ بہت نازک ہے اور وہ ہے غصب۔ غصب؟ یعنی کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا؟ جی۔ لیکن ایک شخص جو امین تھا، وکیل تھا، شریک تھا، وہ اچانک غاصب کیسے بن سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایسے بنتا ہے کہ اگر مضارب معاہدے کی ان شرائط کی خلاف ورزی کرے جو سرمایہ دار نے لگائی تھیں، یا پھر وہ سرمایے کو اپنے کسی ذاتی استعمال میں لے آئے، تو وہ اسی لمحے غاصب بن جاتا ہے۔ اوہو، فوراً؟ جی، کیونکہ اس نے دوسرے کے مال پر زیادتی کی ہے نا۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز اور تھوڑی سی خوفزدہ کر دینے والی تبدیلی ہے۔ مطلب انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، اور یہ سوچنا کہ کتنی آسانی سے ایک جائز شراکت داری زیادتی اور غصب میں بدل سکتی ہے، انسان کو لرزا دیتا ہے۔ بالکل۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس معاہدے میں تو قدم قدم پر شدید احتیاط درکار ہے۔ جی، احتیاط بہت لازمی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال جو یقیناً ہر اس شخص کے ذہن میں آئے گا جو آج کے دور میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بتائیے۔ اگر مضارب نہایت ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور ہم منافع کی بات کریں تو منافع کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مطلب اگر میں سرمایہ دار ہوں اور میرا فرض کریں کروڑوں کا رسک لگا ہوا ہے، صحیح، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ کاروبار کتنا پھیلتا ہے، بس مجھے ہر مہینے منافع میں سے 1 لاکھ روپے فکس دے دیا کرو اور باقی جتنا بھی کمایا ہے وہ سب تمہارا؟ اچھا۔ مطلب دیکھا جائے تو یہ دونوں کے لیے کتنا محفوظ، پرسکون اور آج کل کے حساب سے بڑا پریکٹیکل طریقہ لگتا ہے نا؟ بظاہر یہ بہت پرکشش اور واقعی محفوظ لگتا ہے، اور آج کل بہت سے لوگ، مطلب زیادہ تر لوگ، یہی طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہر کوئی سیف سائڈ دیکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس ماخذ کو دیکھیں نا، تو یہ طریقہ بالکل منع ہے، اور یہ مضاربہ کی روح کے یکسر خلاف ہے۔ مضاربہ میں منافع ہمیشہ مشاع ہونا چاہیے۔ مشاع؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مشاع کا مطلب ہے کہ منافع کو فیصد یا حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے، جیسے آدھا آدھا، یا 1/3 اور 2/3 یا 1/4۔ پرسنٹیج پر یعنی؟ جی، اگر کوئی مخصوص رقم، جسے فقہ میں دراہم مسمہ کہا گیا ہے، فکس کر دی جائے کہ بھائی منافع میں سے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ میرے ہوں گے، تو اس سے شراکت داری کے تصور ہی باطل ہو جاتا ہے۔ میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، مطلب سمجھنے کے لیے۔ جی ضرور۔ اگر سرمایہ دار اور محنت کرنے والا دونوں اپنی خوشی سے اس بات پر راضی ہیں کہ بھائی 1 لاکھ روپے فکس کر لیے جائیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ مطلب جدید دور میں تو ہر کوئی گارنٹی چاہتا ہے نا۔ برائی اس کے معاشی فلسفے اور انصاف کے تصور میں ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان تو ہمیشہ موجود رہتا ہے نا۔ ہاں، رسک تو ہے۔ اب فرض کریں 1 مہینے کاروبار میں منافع ہوا ہی کل 1 لاکھ روپے ہے۔ اچھا۔ اور سرمایہ دار کی شرط کے مطابق وہ پورا 1 لاکھ سرمایہ دار لے گیا، تو اس بیچارے مضارب کو اس کی پورے مہینے کی دن رات کی جو محنت تھی اس کا کیا ملا؟ 0۔ ہاں، یہ تو زیادتی ہے۔ اور فرض کریں منافع ہوا ہی 50,000 روپے، تو کیا مضارب اپنی جیب سے باقی 50,000 پورے کر کے دے گا؟ اگر سرمایہ دار کی رقم فکسڈ کر دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ محنت کرنے والے کا سیدھا استحصال ہو رہا ہے۔ سارا رسک اس پر آ گیا۔ جی،
سارا رسک صرف کام کرنے والے کے کندھوں پر آ گیا، جبکہ سرمایہ دار تو بالکل محفوظ ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر ایسی شرط رکھی گئی نا، چاہے دونوں راضی ہی کیوں نہ ہوں، ماخذ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ فاسد یعنی کرپٹ ہو جاتا ہے۔ فاسد ہو جاتا ہے؟ جی، یہ اب مزاربہ یا شراکت داری رہی ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ مطلب کیا یہ تصور کیا جائے گا کہ معاہدہ سرے سے ہوا ہی نہیں اور تمام سودے کینسل ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اس پورے نظام کی ایک اور بڑی خوبصورتی ہے۔ نظام رکتا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب منافع کی فکسڈ رقم طے کرنے کی وجہ سے مزاربہ فاسد ہو جائے تو قانون کی نظر میں وہ خود بخود اجارہ یعنی امپلائمنٹ یا نوکری کے معاہدے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب اب وہ پارٹنر نہیں رہا بلکہ ایک طرح سے ملازم بن گیا۔ بالکل۔ اب چونکہ مزارب ایک ورکر یا ملازم تصور ہوگا تو اسے اس کے کام کی عام مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اجرت ملے گی، جسے اجر و مثل کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب فرض کریں مارکیٹ میں اس جیسی صلاحیت والے مینیجر کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب چاہے کاروبار میں کروڑوں کا منافع ہو یا کاروبار مکمل خسارے میں ہی کیوں نہ جائے، اس شخص کو اس کی 2 لاکھ روپے ماہانہ اجرت ہر حال میں ملے گی۔ واو! اور جو بھی منافع یا نقصان ہوگا نا، وہ سارا کا سارا صرف سرمایہ دار کے کھاتے میں جائے گا۔ اکثر لوگ اور سرمایہ دار زیادہ منافع کو یقینی بنانے کی حرص میں ایسی فکس رقم کی شرط رکھ دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس حرص کی وجہ سے معاملات فاسد ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور بعد میں جب نقصان ہوتا ہے تو وہ مضارب کو بھی حصے دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قانوناً وہ اب صرف ایک تنخواہ دار ملازم بن چکا ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ گویا منافع کا فکسڈ ہونا شراکت داری کے اس پورے ڈھانچے کو ہی ڈھا دیتا ہے۔ یہ بالکل۔ اچھا، منافع کا اصول تو اب سمجھ آ گیا کہ وہ ہمیشہ پرسنٹیج پر ہوگا، لیکن جب عملی طور پر کام شروع ہوتا ہے تو اس کام کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب سرمایہ دار کا پیسہ لگا ہے نا، اس کا دل تو دھڑکے گا، تو کیا وہ روزانہ آ کر دکان، فیکٹری یا دفتر میں بیٹھے گا اور دیکھے گا کہ مضارب کیا کر رہا ہے؟ ماخذ اس کنٹرول کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اس حوالے سے ماخذ ایک بہت ہی سخت، واضح اور کہہ لیں کہ ناقابل سمجھوتا اصول پیش کرتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ مال مکمل طور پر مضارب کے حوالے ہونا ضروری ہے، جسے عربی میں مسلماً الی المضارب کہا گیا ہے۔ مسلماً الی المضارب یعنی مکمل حوالگی۔ جی، سرمایہ دار کا اس سرمایہ میں یا اس کے کاروباری فیصلوں میں کوئی دخل یا کوئی ید یعنی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل دخل نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر رب المال یہ شرط رکھے کہ بھئی میں پیسہ تو دے رہا ہوں لیکن میں بھی تمہارے ساتھ مل کر کام کروں گا یا ہر سودا مجھ سے پوچھ کر کرو گے، تو یہ شرط ہی معاہدے کو باطل کر دیتی ہے۔ سرمایہ کی حوالگی مکمل ہونی چاہیے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جسے ہم عام زبان میں پچھلی سیٹ کا ڈرائیور یا بیک سیٹ ڈرائیور کہتے ہیں۔ ہاں، بالکل صحیح مثال ہے۔ مطلب فرض کریں کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی گاڑی چلانے کے لیے دے دے۔ اب وہ شخص محنت سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، سامنے ٹریفک دیکھ رہا ہے، اور جس نے گاڑی دی ہے وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر بار بار سٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ جی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا مسلسل ہدایات دے رہا ہے کہ اب بریک لگاؤ، اس گلی سے نہیں، اس گلی سے موڑو، اب گیئر بدلو۔ بھائی اگر اس شخص کو خود ہی ڈرائیونگ کرنی تھی تو اس نے گاڑی کسی اور کے حوالے کی ہی کیوں؟ یہ بہت ہی برملا تشبیہ ہے، اور اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑے نا تو اس اصول کی حکمت بہت گہری ہے۔ وہ کیسے؟ جو مضارب مارکیٹ میں بیٹھا ہے اس کا واسطہ روزمرہ کے اتار چڑھاؤں سے پڑتا ہے، اسے حالات کے مطابق منٹوں اور سیکنڈوں میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے مارکیٹ تو کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ جی، کب کون سا مال خریدنا ہے، مارکیٹ میں اچانک کس چیز کی ڈیمانڈ گر گئی ہے، کہاں قیمت بڑھ رہی ہے، اگر سرمایہ دار کا ہاتھ مسلسل بیچ میں رہے گا اور مضارب کو ہر قدم پر اس کی منظوری کا انتظار کرنا پڑے گا تو مارکیٹ میں وہ مواقع ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بالکل، سودا تو گیا۔ سرمایہ کی حوالگی مکمل نہیں ہوگی تو مضارب آزادی سے اپنا ہنر اور اپنی ذہانت استعمال نہیں کر پائے گا۔ یہ سارا نظام ایک دوسرے پر غیر متزلزل اعتماد کے رشتے پر کھڑا ہے۔ مضاربہ کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے کسی کے صلاحیت اور ہنر پر سرمایہ لگایا ہے تو پھر اس ہنر کو کام کرنے دیں۔
لیکن بدقسمتی سے اگر ہم آج کل کے کاروباری ماحول میں دیکھیں نا تو یہ اعتماد بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کل معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، استغفر اللہ، اور اسی شدید بے اعتمادی کی وجہ سے سرمایہ کار ہر وقت بیچ میں بولتا رہتا ہے، ایک طرح کی مائکرو مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، اور آپ دیکھیں گے شریعت اسی دخل اندازی کو سختی سے روکتی ہے تاکہ جس کا جو کام ہے وہ اسے پوری آزادی اور ذمہ داری سے کر سکے۔ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں نا تو اسے اختیار بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم سبق ہے۔ مطلب یہ جو بدگمانی ہے، ہر وقت کا شک اور کنٹرول کرنے کی یہ جو ضد ہے، یہ دراصل انسان کے اپنے فیصلوں کو کمزور کر دیتی ہے، استغفر اللہ۔ اور ویسے بھی کاروبار میں تو ٹھنڈے دماغ اور واضح حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو اس طرح کی مسلسل دخل اندازی میں تو ممکن ہی نہیں۔ جی بالکل ممکن نہیں۔ اچھا، یہ تو طے ہو گیا کہ سرمایہ دار دخل نہیں دے سکتا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارب کو بالکل ہی کھلی چھٹی مل گئی ہے؟ کھلی چھٹی سے اب کی کیا مراد ہے؟ مطلب کیا وہ جو چاہے کر سکتا ہے؟ وہ اس پیسے کو لے کر کسی بھی طرح کا عجیب و غریب رسک لے سکتا ہے یا اس پر بھی کچھ حدود اور پابندیاں ہیں؟ نہیں، کھلی چھٹی بالکل نہیں ملتی۔ جب کوئی مطلق یعنی جنرل مضاربہ کا معاہدہ ہوتا ہے تو مضارب کو مارکیٹ اور تاجروں کے معمول کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق یعنی وہ مال خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، تجارتی سفر پر جا سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر کسی کو اپنا ایجنٹ یا وکیل مقرر کر سکتا ہے، اور مال کو بے حفاظت امانت بھی رکھوا سکتا ہے۔ یہ تو ایک تاجر کے روزمرہ کے کام ہے۔ جی، یہ سب معمول ہے، لیکن اس کی کچھ بڑی دلچسپ اور منطقی حدود ہے۔ مثال کے طور پر ایک پابندی یہ ہے کہ مضارب اس سرمایے سے اپنے کسی ایسے قریبی رشتہ دار کو نہیں خرید سکتا جو خریدا جاتے ہی قانوناً آزاد ہو جائے۔ ذرا رکیے، یہ ایک نیا زاویہ آ گیا، رشتہ دار کو خریدنا۔ چلے ہم سمجھتے ہیں کہ جس دور میں یہ ماخذ لکھا گیا اس زمانے میں غلامی کا تصور تھا اور انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جی بالکل۔ لیکن اس خاص شرط کے پیچھے معاشی منطق کیا ہے؟ یہ چیز کاروبار کو کیسے متاثر کرتی ہے؟ اس کے پیچھے کا جو فلسفہ ہے نا وہ بہت گہرا ہے، اور یہ سرمایے کی گردش یعنی سرکولیشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، دیکھیں، مضاربہ کا واحد مقصد سرمایے کو بڑھانا، اس سے تجارت کرنا اور منافع کمانا ہے، مال کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر مضارب کاروبار کے پیسوں سے اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو خرید لے جو خونی رشتے کی وجہ سے قانوناً فوراً آزاد ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خریدا ہوا اثاثہ اسی وقت مارکیٹ کی گردش سے باہر ہو گیا، وہ تو ضائع ہو گیا نا۔ یعنی وہ ایک طرح کا ذاتی اور فعلائی خرچہ بن گیا۔ جی بالکل، وہ تجارتی سرمایہ کاری نہیں رہی۔ شریعت کہتی ہے کہ آپ سرمایہ دار کے پیسے کو اپنے ذاتی، جذباتی یا فلاحی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا کمال کی بات ہے! یعنی یہ شرط دراصل سرمایہ کو منجمد ہونے سے یا اسے غیر پیلاواری مدات میں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ جی بالکل، اسی لیے۔ یہ تو بہت ہی منطقی ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پابندی ہوتی ہے؟ جی ہاں، اگر سرمایہ دار نے پیسہ دیتے وقت مضاربہ کو کسی خاص شرط سے مشروط کر دیا ہے، جسے فقہ میں مقید مضاربہ کہتے ہیں۔ مقید مضاربہ؟ ہاں، مثلا اس نے کہا ہے کہ بھئی اس پیسے سے صرف گندم کا کاروبار کرنا ہے، یا اس نے شرط لگا دی ہے کہ صرف لاہور شہر کی حدود میں ہی کاروبار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مضارب ان حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لاہور کے بجائے کراچی جا کر کاروبار شروع کر دے تو وہ اپنی حد سے نکل گیا۔ اور ایسا کرنے پر کیا ہوگا؟ ایسا کرنے پر وہ ضامن بن جائے گا، یعنی اب اگر سرمایہ کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے نا تو اسے اپنی جیب سے وہ نقصان بھرنا پڑے گا۔ صحیح۔ یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ سرمایہ کے تحفظ کے لیے کچھ واضح لکیریں کھینچی گئی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ فرض کریں مضارب کا کاروبار بہت پھیل گیا ہے۔ اچھا۔ وہ اکیلا سارا کام نہیں سنبھال پا رہا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو پیسہ اسے ملا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ آگے کسی اور ہنر مند شخص کو مضاربہ پر دے دے، تو کیا وہ آگے سب کانٹریکٹ کر سکتا ہے؟ ماخذ اس حوالے سے بڑا واضح قانون پیش کرتا ہے۔
عام حالات میں مضارب یہ پیسہ آگے کسی اور کو مضاربہ پر نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ سرمایہ دار نے اس کی ذات، اس کی صلاحیت اور اس کی دیانت پر اعتماد کر کے پیسہ دیا ہے نا، کسی اور تیسرے شخص پر تو نہیں۔ بات تو صحیح ہے، لیکن یہاں ایک جادوئی جملہ ہے جو اس پورے نقشے کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جادوئی جملہ؟ جی، اگر سرمایہ دار نے پیسہ دیتے وقت اسے ایک خاص اجازت دی ہو اور ماخذ میں وہ الفاظ ہیں اعمل برائک۔ ایمل برائک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے اپنی ثوابدید اور اپنی آزاد رائے کے مطابق کام کرو۔ ایمل برائک، یہ تو واقعی ایک انتہائی طاقتور جملہ ہے۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے اس ایک جملے کے ادا ہوتے ہی مضارب کے پاس غیر معمولی اختیارات آ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ الفاظ مضارب کو ایک طرح کی ماسٹر کی دے دیتے ہیں۔ یہ جملہ اسے تفویض کا یعنی اپنے اختیارات آگے منتقل کرنے کا حق دے دیتا ہے۔ اچھا، اب وہ اس پیسے کو آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی مضاربہ پر لگا سکتا ہے، اور اسے یہ اختیار بھی مل جاتا ہے کہ وہ اپنا ذاتی مال اور مضاربہ کا مال دونوں آپس میں ملا کر ایک بڑی انویسٹمنٹ کرے۔ زبردست۔ لیکن ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جملہ جتنی آزادی اور وسعت دیتا ہے نا، اس کے ساتھ خطرہ بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ رسک تو بڑھے گا، ظاہر ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب مکمل اختیار آتا ہے تو اس کی سوچ بہرحال محدود ہے نا، اور بعض اوقات ایسے مطلق اختیار کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، یا حد سے زیادہ پر اعتماد ہو کر غلط فیصلے بھی ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی، انسان آخر انسان ہے۔ بالکل، اسی لیے شریعت نے یہ غیر معمولی اختیار دینے کا فیصلہ براہ راست سرمایہ دار کی ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ وہ کس حد تک اعتماد کرتا ہے اور یہ الفاظ ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے مضاربہ کی جو تصویر دیکھی ہے، اس کی گہرائی اور باریکی تو واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو حالات کے حساب سے امانت، وکالت، شراکت اور کبھی کبھی غصب کے رنگ بدلتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ منافع کا فکسڈ ہونا کیسے پورے معاہدے کی روح کو ہی بگاڑ کر اسے اجارہ میں بدل دیتا ہے، اور ہم نے پچھلے سیٹ کے ڈرائیور کی اس مثال سے یہ بھی سمجھا کہ کیسے سرمایہ پر کنٹرول چھوڑنا ضروری ہے تاکہ کام کرنے والا اپنی صلاحیت پوری طرح دکھا سکے۔ صحیح۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ احمل برائی کا یہ ایک چھوٹا سا جملہ کاروبار میں کتنی بڑی وسعت پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک، اس سارے مطالعے کا نچوڑ یہی ہے کہ مضاربہ محض چند خوش قانونی دفعات کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور متوازن معاشی نظام ہے جو دولت کو چند تجوریوں میں بند ہونے سے روکتا ہے، اسے مسلسل گردش میں لاتا ہے اور ہنرمندوں کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، اور اس پوری پرکریا میں وہ دونوں فریقین کے حقوق کا مکمل تحفظ بھی کرتا ہے۔ بالکل، اور ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس انتہائی دقیق اور گہرے فقہی مسئلے کو آسان اور عام فہم انداز میں سامنے لائیں۔ جی، ہماری یہی کوشش رہی ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر علم حاصل کرنے اور اس کی باریکیوں کو بیان کرنے میں ہم سے کوئی بھی کوتاہی یا غلطی رہ گئی ہو تو استغفر اللہ۔ یہ علم واقعی ایک سمندر ہے اور ہم محض کنارے پر کھڑے ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ سننے والے ایک حتمی اور گہرے سوال پر ضرور غور کریں۔ جی ضرور۔ دیکھیے، آج کی اس جدید معاشی دنیا میں ہم روزانہ وینچر کیپٹل اور اینجل انویسٹنگ جیسے بڑے بھاری بھرکم اور ماڈرن الفاظ سنتے ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خطرے اور شراکت داری کے یہ پیچیدہ ماڈلز موجودہ دور اور مغربی دنیا کی ایجاد ہے۔ ہاں، عام تاثر یہی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، جو تفصیلات، جو توازن اور جو نفسیاتی پہلو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں صدیوں پہلے لکھے گئے اس ماخذ میں رسک، محنت، سرمایہ کی منتقلی اور منافع کی تقسیم کے توازن کو کس قدر باریکی سے وضع کر دیا گیا تھا۔ بالکل۔ اس نے صرف سرمایہ کا تحفظ نہیں کیا بلکہ محنت کش کے پسینے اور اس کے وقت کی بھی اتنی ہی قدر کی۔ کیا ہمارا آج کا یہ جدید، پیچیدہ اور بے تحاشا گارنٹی مانگنے والا معاشی نظام واقعی اس سطح کا شفاف اعتماد اور توازن فراہم کر رہا ہے جو ہم نے مضاربہ کے اس
قدیم لیکن لازوال نظام میں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں کہ کسی نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کسی دوسرے شخص کو کاروبار کے لیے دے دی۔ ایک بہت ہی عام سی صورتحال ہے۔ بالکل، اور اس شخص نے اس سرمایے سے ایک اثاثہ خریدا، اور پھر وہ اثاثہ خدا نخواستہ کسی انسان کی جان لے لیتا ہے۔ اب اس کا تاوان کون بھرے گا؟ یہ تو کسی سنسنی خیز فلم کا کلائمیکس لگ رہا ہے۔ ہاں نا، مطلب مینیجر جس نے سے خریدا یا وہ سرمایہ کار جس کا وہ پیسہ تھا؟ یہ دراصل ان پیچیدہ مالیاتی گتھیوں میں سے ایک ہے جنہیں صدیوں پہلے اسلامی شراکتی کاروبار یعنی مضاربہ میں سلجھایا گیا تھا۔ اور یہ بہت حیران کن ہے کہ کتنی باریک بینی سے اسے دیکھا گیا ہے۔ جی، عام طور پہ جب ہم بزنس پلان بناتے ہیں تو سب بہت سیدھا اور چمکدار نظر آتا ہے، لیکن عملی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی تو اتنی فاش غلطیاں کہ بس استغفر اللہ۔ قریب 50% حصہ، یعنی وہ حصہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جی، چاہے وہ موت ہو، معاہدے کی منسوخی ہو یا کوئی بھاری نقصان، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ توازن کیسے قائم کرتا ہے، رائٹ؟ بالکل، یہ اصول سرمایہ کار جسے رب المال کہتے ہیں اور مینیجر یعنی مضارب کے درمیان ایک انتہائی حساس توازن قائم کرتے ہیں۔ قانون کسی ایک کو کچلنا نہیں چاہتا۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک چلتا ہوا معاہدہ اچانک ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب موت کی بات کرتے ہیں، اگر کسی جدید دور کے سرمایہ کار یا فنڈ مینیجر کا انتقال ہو جائے تو دیکھیے، موت کی صورت میں مضاربہ کا معاہدہ وہیں کا وہیں فوراً منسوخ ہو جاتا ہے۔ فوراً؟ کوئی گریس پیریڈ نہیں؟ جی نہیں، فوراً، کیونکہ اس کی بنیاد وکالت یعنی ایجنسی کے اصول پر کھڑی ہے۔ سرمایہ کار نے مینیجر کو اپنا وکیل بنایا ہوتا ہے۔ اچھا، اور موت کے ساتھ وکالت ختم؟ بالکل، قانون کہتا ہے کہ مرنے والے کی وکالت ورثاء کو خود بخود منتقل نہیں ہوتی، اس لیے معاہدہ اسی لمحے رک جاتا ہے۔ یہ تو قدرتی بات ہے، لیکن ذرائع میں ایک انتہائی حیران کن صورتحال کا ذکر ہے۔ فرض کریں سرمایہ کار اسلام ترک کر دے، یعنی مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے، استغفر اللہ، تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی دلچسپ قانونی نکتہ ہے۔ جب کوئی سرمایہ کار مرتد ہو کر دارالحرب جاتا ہے تو اسے قانونی طور پر مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ مطلب لحوق بمنزلۃ الموت؟ جی بالکل، اس لیے اس کے اثاثے ورثاء کی طرف چلے جاتے ہیں اور مضاربہ منسوخ۔ لیکن حیرانگی بات یہ ہے کہ اگر یہی کام مینیجر کرے، یعنی اگر مینیجر مرتد ہو جائے، ہاں، تو مضاربہ برقرار رہتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا؟ ایک منٹ، یہ تو بظاہر بہت بڑی ناانصافی ہے۔ سرمایہ کار کا پیسہ خطرے میں نہیں پڑ جائے گا؟ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ قانون دراصل مینیجر کے کاروباری صلاحیت کو دیکھتا ہے۔ ہاں، اس کے جسمانی تصرفات کو؟ بالکل، اس کی مارکیٹ کی سمجھ، اس کا ہنر، وہ سب تو اب بھی درست ہے چونکہ سرمایہ تو سرمایہ کار کا ہے جو محفوظ ہے، اس لیے مینیجر کے عقیدے کی وجہ سے معاہدہ منسوخ نہیں ہوتا جب تک کہ سرمایہ کار خود اسے نکال نہ دے۔ جی، قانون فزیکل ایکشن اور ملکیت کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ اچھا، نکالنے کی بات سے ایک اور چیز ذہن میں آئی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں تو آج کل ہم بس سسٹم کا پاسورڈ بدل دیتے ہیں۔ اگر اس دور میں سرمایہ کار مینیجر کو برطرف کر دے، جسے عزل کہتے ہیں، تو کیا مینیجر کچھ نہیں کر سکتا؟ قانون یہاں بہت پریکٹیکل ہے۔ جب تک مینیجر کو اپنی برطرفی کی خبر نہیں ملتی اس کے کیے گئے تمام سودے جائز مانے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے علم ہی نہیں۔ قانون کسی کو اس بات پر سزا نہیں دیتا جس کا اسے پتہ ہی نہ ہو۔ اور خبر ملنے کے بعد کیا وہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے؟ نہیں، مفلوج نہیں ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ سرمایہ کس شکل میں ہے۔ اگر نقد ہے تو نیا مال نہیں خرید سکتا، اور اگر مال و اسباب کی شکل میں ہو تو قانون اسے سامان بیچنے کی اجازت دیتا ہے، اسے روکا نہیں جاتا۔ لیکن ایسا کیوں؟ جب نکال دیا تو نکال دیا، سامان بیچنے کی اجازت کیوں؟ دیکھیے، مضاربہ کا اصل مقصد منافع کمانا ہے
اور منافع تو تبھی پتہ چلے گا جب سامان بک کر نقد بنے گا۔ یعنی لیکویڈیشن، تاکہ مینیجر کو اس کے حصے کا منافع مل سکے۔ بالکل، اگر اسے بیچنے سے روک دیا تو وہ اپنا حق کیسے لے گا؟ یہ مینیجر کے حقوق کے تحفظ کی ایک بہترین مثال ہے۔ واہ، کیا متوازن اپروچ ہے۔ اچھا، فرض کریں اسے نہیں نکالا گیا، روزمرہ کے کاموں میں اسے کتنی آزادی ہے۔ مجھے یہ پڑھ کر حیرت ہوئی کہ اسے ادھار پر مال بیچنے اور حوالہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بالکل، جسے ہم آج مارکیٹ کا رواج یا سنیت تجار کہتے ہیں۔ ہاں، مطلب ہر بات کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس تو نہیں جایا جا سکتا نا۔ یہی تو کمال ہے۔ فقہ نے ان اختیارات کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا وہ جو مطلق مضاربہ میں خود بخود جائز ہیں، جیسے نقد یا ادھار بیچنا، سفر کرنا۔ اور دوسری قسم؟ اس کے لیے سرمایہ کار کا ایک خاص جملہ کہنا ضروری ہے، اعمل برائیک، یعنی اپنی رائے کے مطابق کام کرو۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کسی تیسرے شخص کو بھی شراکت میں شامل کر سکتا ہے یا اپنا ذاتی مال مضاربہ میں ملا سکتا ہے۔ تو پھر کون سے کام ہیں جو وہ اتنی آزادی کے باوجود نہیں کر سکتا؟ وہ تیسری قسم ہے۔ اس کے لیے واضح اجازت درکار ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مثال استدانہ یعنی قرض لینا ہے۔ یعنی وہ اپنے سرمایہ سے زیادہ کا مال ادھار نہیں لے سکتا؟ بالکل نہیں، اور اسی طرح صدقہ کرنا یا ہبہ کر دینا بھی منع ہے، کیونکہ یہ تجارت نہیں، سرمایہ کا ضیاع ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور بات، اخراجات کے حوالے سے، اگر مینیجر سفر پر ہے تو اس کا کھانا پینا اور سواری کا خرچ تو کاروبار سے نکلتا ہے۔ جی بالکل نکلتا ہے۔ لیکن اگر وہ سفر میں بیمار ہو جائے تو دوا کا خرچ اسے اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے۔ یہ سن کر تو بندہ سوچتا ہے کہ انسان بیماری کے سامنے کتنا بے بس ہے۔ استغفر اللہ، یہ بے حسی نہیں ہے کیا؟ ہاں، یہ بے حسی نہیں ہے۔ قانون اسے 2 زاویوں سے دیکھتا ہے۔ ایک ہے حاجت راتبہ، یعنی معمول کی ضروریات۔ ہاں، جو کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کھانا، رہائش، کیونکہ وہ کاروبار کے لیے وقت دے رہا ہے نا۔ تو بیماری کیوں نہیں؟ بیماری عارض مرض ہے، ایک حادثہ، اور دوا انسان کے اپنے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جسم مینیجر کی ذاتی ملکیت ہے، کاروبار کی نہیں۔ اچھا، یعنی جیسے شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہے لیکن دوا کا خرچ نہیں۔ بالکل، فقہ حنفی کے مطابق ایسا ہی ہے۔ قانون جسمانی وجود اور کاروباری وجود کو الگ رکھتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب تھوڑا خطرات کی بات کرتے ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر مال ہلاک ہو جائے تو نقصان کون بھرے گا؟ مینیجر؟ قانون بالکل واضح ہے، کوئی بھی نقصان سب سے پہلے منافع میں سے پورا ہوگا، اصل سرمایہ سے نہیں۔ اور اگر منافع ہوا ہی نہ ہو، سارا اصل سرمایہ ڈوب جائے تو مینیجر پر کوئی تاوان یا ضمان نہیں ہوگا۔ بالکل صفر۔ یہ سرمایہ کار کے ساتھ زیادتی نہیں؟ نہیں نا، کیونکہ مینیجر تو قانون کی نظر میں امین ہے۔ جب تک اس نے غفلت یا چوری نہیں کی، وہ ذمہ دار نہیں۔ مال سرمایہ کار کا تھا تو نقصان بھی اسی کا۔ اچھا، ایک صورتحال فرض کرتے ہیں، دونوں نے سال کے آخر میں منافع بانٹ لیا، پھر بعد میں باقی مال کسی آفت سے ضائع ہو گیا، انسان کے سارے خواب لمحوں میں راکھ ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، تو کیا وہ منافع ان کا ہی رہے گا؟ جی نہیں، جب تک مضاربہ مکمل ختم نہیں ہوتا، منافع کی تقسیم حتمی نہیں ہوتی۔ مطلب انہیں پیسے واپس لانے پڑیں گے؟ جی، وہ منافع واپس لا کر پہلے اصل سرمایہ کو پورا کریں گے۔ اصل سرمایہ کے بغیر منافع حلال ہی نہیں۔ کمال ہے۔ اچھا، اب وہ پیچیدہ مثال لیتے ہیں جو میں نے شروع میں کہی تھی۔ ایک مینیجر نے 1000 درہم لیے، اسے 2000 کا بیچا، پھر ان 2000 سے غلام خریدا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن غلام بیچنے والے کو پیسے دینے سے پہلے وہ 2000 درہم غائب ہو گئے۔ اب غلام کے پیسے کون دے گا؟ یہ ایک کلاسک فقہی الجھن ہے۔ دیکھیے، جب 2000 ضائع ہوئے تو اس میں 1000 اصل تھا اور 1000 منافع تھا۔ یعنی 1500 سرمایہ کار کا اور 500 مینیجر کا۔ بالکل۔ اب چونکہ خریدنے کا اقدام مینیجر نے کیا تھا تو وقتی طور پر بیچنے والے کو مینیجر ہی پیسے دے گا۔ تو کیا مینیجر کا اکیلے ہی سارا نقصان ہو گیا؟ نہیں نا، مینیجر 1500 کے لیے سرمایہ کار کے پاس جائے گا، اس کی اپنی جیب سے صرف 500 درہم جائیں گے۔ اچھا، تو چونکہ اس نے 25% حصہ جیب سے دیا تو وہ غلام کے 1/4 کا مالک بن جائے گا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، اور باقی 3/4 سرمایہ کار کا ہوگا۔ ملکیت پیسوں کی ادائیگی کے تناسب سے بٹ گئی۔ واہ، لیکن رکیں، کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ فرض کریں وہ غلام غلطی سے کسی انسان کو قتل کر دے،
انسانی جان کا ضیاع، اور وہ بھی اس طرح کی اندھوناک غلطی سے، استغفر اللہ، اب دیت یا فدا کون دے گا؟ جب غلام قتل خطا کرتا ہے تو تاوان دراصل اسے قانون کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو قانون دیکھتا ہے کہ مالک کون ہے اور کتنے فیصد کا ہے۔ تو چونکہ سرمایہ کار کا 75% حصہ تھا تو تاوان کا بوجھ بھی اس پر زیادہ ہوگا؟ جی، 3/4 تاوان سرمایہ کار دے گا اور 1/4 مینیجر۔ قانون کسی ایک کو تباہ کرنے کے بجائے ملکیت کے حساب سے بوجھ بانٹتا ہے، جس کا جتنا مال اس پر اتنا بوجھ۔ یہ تو سماجی انصاف کی معراج ہے۔ اچھا، ان سب پیچیدگیوں میں دونوں فریقین میں جھگڑا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ جب معاملہ عدالت جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عدالت کے کچھ اٹل اصول ہیں۔ دعوے اور ثبوت کے قواعد بہت واضح ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر سرمایہ کار کہے کہ میں نے 2000 دیے تھے اور مینیجر کہے صرف 1000، لوگ پیسوں کے لیے کیسے امانت میں خیانت کرتے ہیں؟ استغفر اللہ! تو قاضی کس کی مانے گا؟ دیکھیے، مینیجر امین ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جو مال وصول کر رہا ہے اسے مقدار کا بہتر علم ہے۔ تو مینیجر کی بات مانی جائے گی؟ جی، جب تک گواہ نہ ہو مینیجر قسم کھائے گا اور اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن ذرائع میں آگے لکھا ہے کہ اگر منافع کے تناسب پر جھگڑا ہو تو قانون سرمایہ کار کی بات مانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ منافع اصل سرمایہ سے پیدا ہوتا ہے نا، اور مال خالصتاً سرمایہ کار کا ہے۔ تو شرائط طے کرنے کا حق بھی اس کا ہے؟ بالکل، اس لیے منافع کے معاملے میں اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہے۔ اور ہاں، اگر مینیجر کہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی تو وہاں مینیجر کی بات مانی جائے گی، کیونکہ تجارت کا اصل آزادی ہے۔ زبردست! تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے موت سے لے کر تاوان تک سب دیکھا۔ یہ اصول بتاتے ہیں کہ بزنس کوئی اندھا کھیل نہیں، یہ اخلاقیات اور انصاف کا ایک متوازن نظام ہے۔ میں بالکل متفق ہوں۔ یہ اصول حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے اور ان کی ایک گہری اخلاقی بنیاد ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال ہے۔ یہ اصول تو انسانوں کے اعتماد پر کھڑے تھے۔ آج اگر کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا الگورتھم انسان کے فنڈز مینج کر رہا ہو اور اس سے کوئی فاش غلطی ہو جائے تو کیا یہ اصول اس مشین کی جواب دہی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیا مشین امین ہو سکتی ہے؟ نت نئے مسائل واقعی ہماری عقلوں کو چکرا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ! اس پر سوچنا ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔